نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بعضوں کو میں نے دیکھا ہے جب وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، گلے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس ملنے والے کے سامنے اتنا جھک جاتے ہیں، ان کا سر بھی نیچے جھک جاتا ہے، یا پھر اپنے ہاتھوں کو ان کے پاؤں کے قریب لے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اپنے سید کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے، اپنے بزرگ کے سامنے وہ ہمیشہ اپنے سروں کو جھکائے رہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے سروں کو ان کے قدموں میں ڈالے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ شریعت نے کسی کے سامنے سر جھکانے سے منع فرمایا، سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا احترام کرنا چاہتے ہیں، عزت کرنا چاہتے ہیں، ادب کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوں تو تھوڑا پیچھے ہو کے چلیں۔ اگر اس کے سامنے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو دھیمی لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ کھڑے رہیں تو آپ بھی کھڑے رہیں۔ اگر وہ بیٹھ جائیں تو آپ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ ہے ادب کا طریقہ۔ ادب کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے سر کو جھکائے رکھیں، آپ اپنے سر کو اس کے قدموں میں ڈال دیں، آپ اس کے جو ہے نا پاؤں کو چھوئیں، یعنی جھک جائیں اس کے سامنے۔ یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے میرے بھائی، ورنہ ادب کا درس تو خود شریعت نے دی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھائے امام کو آگے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ امام مقدم ہے، اس کو آگے ہونا چاہیے، مقتدی اس کے تابع ہیں، ان کو پیچھے ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں سے ہمیں ادب کا درس دیا جا رہا ہے، جو امام ہو وہ آگے ہو، مقتدی اس کے پیچھے ہوں۔ میرے بھائی، اگر آپ کسی کا احترام کرنا چاہتے ہیں، عزت کرنا چاہتے ہیں، ادب کرنا چاہتے ہیں، ہرگز اس کے سامنے اپنے گردن کو، اپنے سر کو نہ جھکائیں، بلکہ اس کا احترام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اس کے سامنے کوئی غلط الفاظ نہ نکالیں۔ اگر وہ آ جائے اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں، اگر وہ بیٹھ جائے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، اگر وہ کھڑے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔